डिक्टेटर ब्यूरोक्रेट मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी को बेसिकली पंजाब के अंदर गुलाम बनाने की कोशिश की गई है। पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात मुस्लिम लीग नून इस वजह से नहीं करवा रही कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार वोट मांगने आए। एक एमपी की तरफ से पेश किया गया जिसका नाम है पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स। आईडी कार्ड ब्लॉक करने के लिए रिकमेंड करेंगे। आप शहबाज शरीफ के दौर के पुलिस मुकाबले उठा के देखें, आप उससे पीछे नवाज शरीफ के दौर में चले जाए। जब ये अपोजिशन में होते हैं ना, तब ये जूते पॉलिश कर रहे होते हैं, दबा के जूते पॉलिश करते होते हैं। हुकूमत के नौकर, करप्ट, नलायक ब्यूरोक्रेट्स पुलिस को रिश्वत दे के आप जिसके मर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लें। सीसीडी को मावरा अदालत कत्ल करार दे रहे हैं और उसका जिम्मेदार मरीम नवाज साहबा को जो है वो करार दे रहे हैं। पंजाब में एक नया कानून लाया जा रहा है जिसके तहत अब कोई भी शहरी जो है वो बच नहीं सकेगा। ये कानून असल में है क्या? इस कानून के तहत कौन कौन से शहरी जो है वो इसकी जद में आएंगे और क्या पहले पीका एक्ट ही काफ़ी नहीं था इस सारे मामलात के लिए? इस सारे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान हैं मियां दाऊद साहब। मियां साहब, ये कौन सा नया कानून लाया जा रहा है? आज सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ये कानून है क्या और आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका क्या असर होगा? आम आदमी को बेसिकली पंजाब के अंदर गुलाम बनाने की कोशिश की गई है। अब देखें कि पंजाब के अवाम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के गुलाम बनते हैं या नहीं बनते। ये एक बिल जो है वो पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के एक एमपी की तरफ से पेश किया गया जिसका नाम है पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट। यानी कि आदी मुजरमान को कंट्रोल करने के लिए और मनफी समाजी रवैये को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये बिल जो है ये मुतारफ़ करवाया है। पहली कैटेगरी के अंदर इन्होंने दफ़ा 6 में जो एंटी सोशल बिहेवियर है उसकी तारीफ़ करते हुए जो पाकिस्तान पीनल कोड के तमाम जराइम थे, जो एंटी नारकोटिक्स एक्ट के तहत तमाम जराइम थे, और उसके बाद जो पीका के अंदर फॉल्स इंफॉर्मेशन क्रिटिसिज्म करने वाले जराइम थे, वो सारे इकट्ठे किए, इकट्ठे करके इसके अंदर जो है वो डाल दिए। उसके बाद जो शख्स मतलब मामूली सा भी जुर्म करता है, कोई शख्स जो है ट्रैफिक की वायलेशन कर देता है, एहतजाज करता है, सड़क बंद कर देता है, फ्रॉड करता है किसी के साथ, किसी जानवर को छेड़ता है, किसी शख्स को छेड़ता है, या कोई ऐसा काम करता है जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको नापसंदीदा गुजरे, तो वो करेंगे क्या? उसके बाद आपको 2 काम है उन्होंने रखे। उन्होंने कहा जी पहला काम तो ये आपको सुन भी सकते हैं, इंक्वायरी करवाएंगे, उसके बाद आपको सुन भी सकते हैं और बगैर सुने भी आपको वो सज़ाएं दे दी जाएंगी सेक्शन 7 के तहत। वो सज़ाएं क्या हो सकती हैं? सज़ाएं उन्होंने ये प्रपोज़ की हैं। पहली सज़ा तो ये है कि आप वहाँ पे मुचलका जमा करवाएंगे और साथ ये भी सज़ा दे सकते हैं कि इसका पासपोर्ट ब्लॉक किया जाए, रिकमेंड करेंगे, और आईडी कार्ड ब्लॉक करने के लिए रिकमेंड करेंगे, और उसको ज़ब्त करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। लेकिन जो ये तो रिकमेंडेशन है ना, डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो ये पास कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको वो अटैच कर दें, और दूसरा डायरेक्ट ऑर्डर ये पास करेंगे कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कड़ा जो है वो पहना दिया जाएगा। ये बात सच है मियां साहब? जी बिल्कुल सच है। ये सेक्शन 7 की सब सेक्शन आई और जे में लिखी हुई है ना कि मनफी समाजी रवैये की खिलाफवर्जी करने वाले को सेक्शन 7 की सब सेक्शन आई और जे के तहत एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो पहना दी जाएगी और इसकी फिर 3 माह के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। अब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसको कैमरा लगा होगा या नहीं लगा होगा, उसको वॉइस रिकॉर्डर लगा होगा या नहीं लगा होगा, इस बात की इस कानून के अंदर कोई वजाहत नहीं है। हो सकता है ये कानून नफज करने के बाद उसके बाद वो तरमीम ले आए और कह दें कि वो जो कैमरे वाली डिवाइस है वो लगी होगी, और ये मुस्लिम लीग नून वाले चाहते हो कि ये पंजाब के अवाम जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या करते हैं ये देख के उसको जो है वो एंजॉय करते हो। ये सब जराइम पेशा अफराद के लिए तो पहले से ही सारी शिक्के मौजूद हैं पाकिस्तान पिनल कोड की। अगर हम निकालें तो हर कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जिसके लिए कोई शिक मौजूद ना, तो फिर क्या ये नए कानून की ज़रूरत पड़ गई है? नए कानून की ज़रूरत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से पड़ी है कि ये नया बिल जो है मेरी ज़ाती राय के अंदर एक तरह से माशाल्लाह है। माशाल्लाह इस तरीके से है कि जब भी माशाल्लाह नाफिज किया जाता है तो उसके ज़रिए ना आपके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सलब कर लिए जाते हैं। इस बिल के ज़रिए आपके कम से कम 13 से ज़ायद बुनियादी आइनी हकूक़ जो हैं वो सलब कर लिए गए हैं, करने की कोशिश की जा रही है। जैसे प्रॉपर्टी की अटैचमेंट, जैसे जब आप ये डिवाइस लगाएंगे तो आपका राइट टू मूवमेंट जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू डिग्निटी जो है, राइट टू लिबर्टी जो है, वो सारा ये छीन लेंगे। छीन कौन लेंगे? आपके हुकूमत के नौकर, करप्ट, नलायक ब्यूरोक्रेट्स। ये वो ब्यूरोक्रेट्स जो पिछले 2 साल से 2.5 साल से पंजाब के ऊपर मुसल्लत हैं और दूध की नहरें बहाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं बहीं। अब लोगों ने चूंकि बोलना शुरू कर दिया है
سوشل میڈیا کے اوپر مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیا. تو اس تنقید کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ فرا گوگیاں یہ فرا گوگے یہ ٹیکے جو پیسے بزدار کے ٹیکے صاحب جیسے مشہور ہوئے تھے, ان سارے بیوروکریٹس نے کہا کہ جی میڈم سے چیف منسٹر سے یہ کام کروایا, اور انہوں نے وہ بل پیش کر دیا. اب ان کی عقل موت کا مظاہرہ لگائیں کہ انہوں نے کسی نے پڑھنا گوارا نہیں کیا کہ آپ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. آپ ایک شخص کو ساری زندگی کے لیے 3 ماہ کے لیے آپ اس کی آزادی سلب کر لیں گے کہ آپ گیجٹ لگا کے وہ کہیں بھی نہیں, جیل ہو جائے گی, جیل سے پہلے جیل ہو جائے گی. پھر اگر وہ ان مقدمات میں بری ہو گیا جن کے تحت آپ اس کو اینٹی سوشل بیہیویئر کا جس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں, تو پھر اس کو جو 3 مہینے کے لیے آپ نے گھڑی لگائی ہے الیکٹرانک, اس کا مطلب ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے جو آپ نے بنیادی آئینی حقوق متاثر کیے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اور جب آئین آپ کو آپ کی پراپرٹی کو ریٹین کرنے کی, مینٹین کرنے کی, سیل کرنے کی, پرچیز کرنے کی اجازت دیتا ہے, تو آپ ایک اس ایکٹ کے ذریعے ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے ذریعے آپ کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. اور جب آپ کو آئین کا آرٹیکل 143 پابندی لگاتا ہے کہ وفاقی قانون کی موجودگی میں اسی نوعیت کا صوبائی قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ کون ہوتے ہیں یہ قانون جاری کرنے والے؟ آگے چل کے دیکھیں انہوں نے عادی مجرمان کی تعریف کیا کی ہے. عادی مجرمان کی تعریف یہ ایسے کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے اوپر ایک مقدمہ درج ہو گیا اور اس کی رپورٹ عدالت میں چلے گی, وہ عادی مجرم کی کیٹیگری میں آ گیا. ٹھیک, اور اس کے بعد وہی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی اور باقی کمیٹیاں جو ہیں وہ ضلعی کمیٹیاں وہ اس کو انکوائری کریں گی, انکوائری کرنے کے بعد آپ کو عادی مجرم ڈکلیئر کر دیں گی. اس سے مطلب یہ ہوا کہ ابھی حالیہ کوئی 5-6 ماہ پہلے مریم نواز صاحبہ کے حکم کے اوپر آدھے سے زائد جو پنجاب کے طلبہ و طالبات تھے ان کے اوپر ٹریفک وائلیشنز کے پرچے دے دیے پولیس نے, اور مریم نواز صاحبہ کی ذاتی تسکین کے لیے تمام بچوں کو ان ریکارڈ ہولڈر بنا دیا, ان کا کیریئر تباہ و برباد کر دیا. اب وہ مقدمے سارے پولیس نے اپنی مدیت میں درج کیے تھے. اب ممکن ہے کہ پولیس اس کو خارج کرے یا نہ کرے. اب وہ مقدمے جب عدالت میں چلے گئے, ان کی رپورٹ چلے گی, تو دونوں آپ نے کوالیفیکیشن پوری کر لی عادی مجرم والی, مقدمہ بھی درج ہو گیا, رپورٹ بھی 173 کی جو ہے وہ عدالت میں چلے گی, تو آپ تو عادی مجرم ہو گئے. ان بچوں کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا نا جو پنجاب کے اندر موجودہ مسلم لیگ نون کے دور میں پیدا ہو گئے یا پروان چڑھ رہے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دوسری آج آپ دیکھیں کہ سرکاری ملازمین ہم اکثر دیکھتے ہیں وہ سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں اور اپنے مطالبات کے حق کے, تو اکثر حکومت پولیس جو ہے وہ ان کے اوپر کار سرکار میں مداخلت کے پرچے دے دیتی ہے, اور پھر اگر انہوں نے اس کے چلان جمع کروا دیے, میں بہت سارے مقدمات کو جانتا ہوں, دیکھتا ہوں, فالو کرتے ہیں, ان کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں, تو وہ تقریباً اتنی بڑی تعداد کے اندر سرکاری ملازم بھی عادی مجرم جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گئے. اور اگر کوئی شخص کسی ایک مقدمے میں ایک سے زائد مرتبہ گرفتار ہو گیا تو وہ بھی عادی مجرم کی کیٹیگری میں آ گئی. ہم سارے یہ بات جانتے ہیں کہ پولیس کو رشوت دے کے آپ جس کے مرضی کے خلاف مقدمہ درج کروا لیں, اور اگر کسی شخص کے خلاف جھوٹے مقدمات میں 1 سے 2 مرتبہ اس کی گرفتاری ہوگی اور پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹا ہے, جھوٹے مقدمات ہے, وہ بھی عادی مجرم ہو گیا. اب وہ اس مقدمے کو بھی بھگتے گا اور اس مقدمے میں بھی آپ کو بھگتے گا. ہیبچول آفینڈر کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ الیکٹرانک ڈیوائس پہنا دینی ہے اور اس کو ہیبچول آفینڈر ڈکلیئر کروانا ہے, وہاں سے مجسٹریٹ سے رپورٹ وہاں پر جمع کروانی ہے. مجسٹریٹ جو ہے وہ آپ کو سنوائی کا موقع دینے کے بعد آپ کو ڈکلیئر کرے گا ہیبچول آفینڈر, اور ساتھ ہی آپ کو یہ گھڑی الیکٹرانک جو بریسلٹ ہے نا, ڈیوائس جو ہے وہ آپ کو فکس کر دے گا. اور آپ نے اس جو ڈیوائس ہے اس کی حفاظت ہر عادی مجرم نے یا پنجاب کے شہری نے اپنی جان سے زیادہ کرنی ہے, کیونکہ اگر اس الیکٹرانک ڈیوائس کو کچھ ہو گیا تو آپ کے اوپر ایک الگ سے FIR درج ہوگی, یا آپ کو الگ سے پھر 3 سال کی سزا ہوگی, 3 ماہ سے لے کے 3 سال تک سزا ہوگی, اور پھر آپ کو اس کا 5 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو میں پنجاب کے لوگوں کو کہوں گا کہ اگر وہ آپ کو الیکٹرانک ڈیوائس لگتی ہے تو اس کی حفاظت بڑی کیجیے گا, کیونکہ قید شاید تو ہم غریب لوگ پنجاب کے کاٹ کوٹ لیں گے, یہ مریم نواز صاحبہ کو بتا کہاں سے ادا کریں گے یہ 5-5 لاکھ روپے اس لاکھ میں. میں ذاتی طور کے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ کی حکومت گزشتہ 2 برسوں کے اندر یہ اتنے برے طریقے سے ان کا نالائق پن جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے کہ اب یہ ڈر رہے ہیں. لوگوں نے ان کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بول رہے ہیں, لوگ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا ہے. لوگ مسلسل CCD کو ماورائے عدالت قتل قرار دے رہے ہیں اور اس کا ذمہ دار مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں.
وہ جو لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے یہ بل جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے. یہ صاحب یہ پہلے تو اسی طرح ہوتا تھا نا کہ ایف آئی آر ہوئی, اس کا چلان پیش کیا, عدالت نے سزا دے دی, تو اب ہم کہہ سکتے ہیں جوڈیشری سے سارے اختیارات لے لیے, سول بیوروکریسی خود ہی اس کا فیصلہ سنا دے گی. دیکھیے آئین کے آرٹیکل 175(3) کے تحت عدلیہ کو اور انتظامیہ کو الگ کیا گیا تھا. جب سے یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا گیا, تب سے پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اس کو یہ تکلیف تھی کہ وہ عدلیہ کے اختیارات واپس اپنے پاس لینا چاہ رہے تھے. اس ایکٹ کے ذریعے پنجاب کے اندر دوبارہ سے ڈکٹیٹر بیوروکریٹ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے. ابھی کسی شخص کے خلاف ایف آئی آر کے بعد 173 کی رپورٹ کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا. آپ نے پہلے ہی اس کو سزا دینا شروع کر دی ہے. آپ پہلے ہی اس کا جو آئینی حقوق جو ہیں وہ سلب کرنے کے شروع کر دیے. پنجاب کے ہر باشعور شہری کو اس بل کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, ورنہ یہ پورے پنجاب کو غلام بنانے کے لیے جا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. یہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات مسلم لیگ نون اس وجہ سے نہیں کروا رہی کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار ووٹ مانگنے آئے, تو جو سی سی ڈی نے اور پیرا فورس نے پنجاب کے عوام کے اوپر ظلم کیا ہے وہ اس ظلم کا بدلہ لے سکے. اس ڈر کے مارے جو ہے وہ مسلم لیگ نون پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروا رہی, اور اس ڈر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, لوگوں کی آوازیں بند کرنے کے لیے انہوں نے یہ بل. کیا آخر میں یہ بتا دیجیے گا, کیا لگتا ہے کہ یہ بل پاس ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ بل لازمی طور کے اوپر پاس ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مسلم لیگ نواز کی آپ سیاسی پیدائش اٹھا کر دیکھ لیں. نواز شریف صاحب کا سیاست میں آنے سے لے کے آج کے دن تک ہر دفعہ مسلم لیگ نون نے عوام کے مفادات کے خلاف اقدامات کیے ہیں اور عوامی حقوق کے خلاف قانون سازی کی ہے. آپ سی سی ڈی اٹھا کر دیکھ لیں, آپ شہباز شریف کے دور کے پولیس مقابلے اٹھا کر دیکھیں, آپ اس سے پیچھے نواز شریف کے دور میں چلے جائیں. ان کی جو سوچ کا تسلسل ہے نا, جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا تب یہ جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں, دبا کے جوتے پالش کرتے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میاں صاحب نے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس قانون کے حوالے سے بتائی کہ یہ قانون ہے کیا اور کس طرح سے ایک عام آدمی جو کہ روڈ پر احتجاج بھی کرے گا تو وہ کس طرح سے ایک عادی مجرم ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اور یہ جو گیجٹ والی بات جو کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت بڑی وائرل ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے, اس قانون کا حصہ ہے, اور یہ گیجٹ جو ہے وہ پہنایا جائے گا, اور اگر آپ گیجٹ کو کہیں آپ سے گم ہو جاتا ہے یا کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا بھی نقصان جو ہے وہ آپ بھریں گے اور اس کی بھی سزا جو ہے وہ الگ سے ہوگی.